دوسری بات شوال کے حوالے سے وہ یہ عرض کرنی ہے کہ شوال کے جو روزے ہیں 6 روزے شوال میں رکھے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے 6 باتیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ 6 نمبر، تبلیغ والے 6 نمبر بیان کرتے ہیں نا، تو میں بھی 6 نمبر بیان کرتا ہوں، اور میں یہ اس لیے کہتا ہوں یہ 6 نمبر ہمارے استاد تھے، وہ ہمیں سبق پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے آج کے سبق کے 6 نمبر ہیں، تو بچوں کو یاد ہو جاتے تھے۔ تو یہ 6 نمبر میں اس لیے کہتا ہوں کبھی کبھار مسائل میں، تاکہ یہ مسائل آپ کو یاد ہو جائے۔ تو 6 مسئلے ہیں شوال کے روزوں سے متعلق، اور اس مہینے میں شوال کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے شوال کے روزوں کا حکم کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ جہاں تک شوال کے 6 روزوں کا حکم ہے تو یہ مستحب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس روایت میں اس روزے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور روایت بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار ترکی میں ابھی ترکی گیا ہوا تھا گزشتہ دنوں، اور الحمدللہ ان کے مزار کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہاں حملہ ہوا۔ یہ جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، اس زمانے میں یہاں ایک شہر ہوتا تھا جس کو ابھی استنبول کہتے ہیں، پہلے قسطنطنیہ تھا، اب تو یہ شہر کے اندر داخل ہو گیا مزار، تو بالکل قریب تھا وہاں۔ مسلمان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں تک پہنچے تھے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب رومیوں سے جنگ تھی تو اس میں بیمار ہو گئے، تو انہوں نے وصیت کی، اور وصیت یہ کی کہ میں فوت ہو جاؤں تو جہاں تک مسلمانوں کا لشکر جائے وہاں تک میرا جسم بھی اپنے ساتھ لے جائے، اللہ کے راستے میں میرا جسم مرنے کے بعد بھی چلتا رہے، اور جہاں تک تم جاؤ آخری جگہ پہنچ کر وہاں مجھے دفن کر دینا۔ تو مسلمان یہاں تک آئے، یہ بالکل اب تو استنبول شہر کے اندر ہے، اس وقت یہ قسطنطنیہ کے بالکل سامنے تھا، یہاں ان کو دفن کیا گیا، وہاں ان کا مزار ہے۔ اور ایک عجیب بات اور بھی بتاؤں، یہ شوال کا مہینہ ہے، جب میں ان کے مزار میں داخل ہو رہا تھا تو سامنے مسجد ہے ان کے نام پر، اور خطیب صاحب وہاں بیان کر رہے تھے، وہ ترکی زبان میں تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن انہوں نے یہی حدیث پڑھی شوال کے 6 روزوں والی جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کا صیام دہر، تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، لہذا رکھنے چاہیے یہ روزے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ، شوال کے 6 روزوں کے بارے میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور ایک وجہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں نصارہ کے ساتھ تشبہ ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، دیکھیں نصارہ کے ساتھ تشبہ کب پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نصارہ پر بھی روزے فرض کیے تھے، ہماری طرح وہ بھی 1 مہینے کا روزہ رکھتے تھے، اور جب ان کا روزہ گرمیوں میں آیا، رکھنا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے گرمیوں سے اس کو ایک اچھے معتدل موسم میں ان روزوں کو وہاں منتقل کر دیا، کہا اب آئندہ ہم اس موسم میں روزہ رکھیں گے، فکس کر دیا، اور کہا چونکہ ہم نے یہ تبدیلی کی اللہ کے حکم میں تو کفارے کے لیے 10 روزے اس میں اور بڑھا دیے، تو 40 روزے انہوں نے رکھنا شروع کیے، 30 کی جگہ کتنے کر دیے؟ 40۔ تو وہ کہتے ہیں اگر آپ رمضان کے ساتھ 6 رکھیں گے تو یہ اضافہ ہو جائے گا اور نصارہ کے ساتھ تشبہ ہو جائے گی، لیکن یہ غلط ہے، اس لیے کہ نصارہ 40 روزے اکٹھے رکھتے ہیں اور مسلمان 30 روزوں کو فرض سمجھتے ہیں، 6 کو فرض نہیں سمجھتے، نمبر 1۔
دوسرا یہ درمیان میں عید الفطر میں روزہ نہیں رکھتے، گیپ ہے، تو اکٹھے کیسے ہوئے؟ تو تشبہ بالنصارہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، امام ابو حنیفہ اور امام مالک جو فرما رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، تو یاد رکھیں ایک بات، متقدمین فقہا کے یہاں جب مکروہ مطلقاً بولا جاتا ہے اس سے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے۔ یہ تو متاخرین فقہا کے یہاں پھر مکروہ کی دو قسمیں بن گئی، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہ۔ متقدمین کے یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے، تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک مکروہ تحریمی کہہ رہے ہیں۔ وہ اس صورت میں کہتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رمضان کے ساتھ اکٹھے رکھے جائیں، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، روزہ رکھنا حرام ہے عید الفطر میں۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ اس صورت میں مکروہ تحریمی کہتے ہیں کہ عید الفطر سے شوال کا آغاز کیا جائے، اور یہی تشریح ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ امام صاحب کے اور امام ابو مالک کے قول کا یہ مطلب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بدائع الصنائع فقہ حنفی کی بڑی کتاب ہے، اس میں امام ابو یوسف نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو رمضان کے ساتھ اس کا الحاق نہ کر دیں۔ رمضان کے بغیر اگر کوئی شوال اور عید الفطر کے بعد شوال کے مہینے میں اگر کوئی 6 روزے رکھتا ہے، مثلا آج شوال کی 13 تاریخ ہے، آج کوئی روزہ رکھتا ہے، تو یہ کہاں سے مکروہ ہوگا؟ امام ابو حنیفہ امام مالک کے یہاں کیوں مکروہ ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی کہ یہ مکروہ تحریمی ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا، مطلب یہ ہے کہ عید الفطر سے کوئی رکھے تو مکروہ ہوگا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اگر کسی شخص مرد کے یا عورت کے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں، اب رمضان کے روزے رکھنا قضا ہے اس پر، اور وہ شوال کے روزہ رکھنا چاہتا ہے یا وہ عورت رکھنا چاہتی ہے، رمضان کے قضا روزے ابھی نہیں رکھے اس نے، تو کیا وہ شوال کے روزے رکھ سکتی ہے یا رکھ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیں، جمہور علماء احناف، مالکیہ اور شوافع یہ تینوں کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں۔ حنابلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک رمضان کے روزے پورے قضا نہیں رکھے، مکمل نہیں کیے ہیں، اس وقت تک شوال کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے روزے رکھے، یہ ترتیب کے لیے ہے، تو ترتیب مکمل ہوگی، رمضان میں پورے رکھے، اس کے بعد شوال کے رکھے۔ رمضان کے روزے رہ گئے ہیں تو پہلے شوال میں ان روزوں کی قضا پوری کریں، پھر شوال کے 6 روزے رکھیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ترتیب کے لیے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں ترتیب کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، وہاں تو الفاظ یہ ہے کہ من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ، یا من صام رمضان و6 من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے، جس نے عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو وہاں ترتیب کے الفاظ نہیں ہے۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ رمضان کے روزے مکمل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کسی کے رمضان کے روزے رہ گئے ہو، 1-2 روزے رہ گئے ہیں، تو وہ پہلے اپنی قضا پوری کر لے پھر رکھے، یہ افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 3 مسئلے۔ چوتھا مسئلہ، کیا شوال کے روزے عید الفطر کے دن کے فوراً بعد رکھنا ضروری ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں عید الفطر میں تو روزہ نہیں رکھ سکتے، اب شوال کی دوسری تاریخ سے 6 روزے رکھنا ضروری ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، چاہے
عید الفطر کے دوسرے دن شروع کرے، درمیان میں شروع کرے، شوال کے درمیان میں شروع کرے، شوال کے آخر میں رکھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ عید الفطر کے فوراً بعد 2 شوال سے روزے رکھے جائیں۔ 4 مسئلے ہو گئے۔ 5واں مسئلہ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں 6 روزے اکٹھا رکھنا شوال کے ضروری ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ 2 روزے شوال کے شروع میں رکھے، 2 روزے درمیان میں رکھے، 2 روزے شوال کے آخر میں رکھے، یہ سب جائز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ حدیث میں ایسی کوئی قید نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی کہ لگاتار رکھے۔ 6واں مسئلہ، یہ مسئلہ عام طور پر خواتین پوچھتی ہے، اس لیے کہ ان کے رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں مخصوص ایام کی وجہ سے، 5 روزے، 6 روزے، 7 روزے رہ گئے۔ اب اگر کسی خاتون کے رمضان میں 6 روزے رہ گئے ہیں، اب وہ یہ مسئلہ پوچھتی ہے کہ ہم اپنے رمضان کے جو قضا روزے ہیں وہ شوال میں رکھیں اور ان قضا روزوں میں شوال کے روزوں کی بھی نیت کر لیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسا نہیں ہے بھائی، بائی 1 2 1 گیٹ فری نہیں ہے کہ آپ فرض روزے رکھیں اور اس کے اندر شوال کے روزے کی بھی نیت کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ شوال کے 6 روزے الگ رکھیں اور وہ جو رمضان کے قضا روزے ہیں وہ الگ رکھیں، چاہے آپ شوال میں رکھیں اور چاہے بعد میں رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے روزے جب ان کے رہ جاتے تھے، اب قضا روزے ہیں، رمضان میں نہیں رکھے ہیں، رہ گئے ہیں، اب وہ روزے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شعبان میں رکھتی تھی، یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو مہینہ آتا تھا شعبان میں رکھتی تھی، اس لیے کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی شعبان میں اپنے قضا روزے رکھتی تھی، پورا سال انتظار کرتی تھی۔ اس کی وجہ علماء نے لکھا ہے، اس کی وجہ حدیث میں یہ آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ قضا روزے نہیں رکھتی تھی اور پھر شعبان میں رکھتی تھی جب آپ روزے رکھتے تھے، آپ کی خدمت کی وجہ سے، آپ کی خاطر اپنے شوہر کا اتنا خیال رکھتی تھی۔ ہمارے لیے اسباق ہے ان چیزوں کے اندر کہ ہم سیکھیں، ہمارے مرد بھی سیکھیں، ہماری خواتین بھی سیکھیں۔ تو یہ شوال کے 6 روزوں سے متعلق 6 مسائل ہیں، میں نے مختصراً عرض کیے، زیادہ تفصیل میں نہیں، تاکہ آپ حضرات کو یہ باتیں معلوم ہو جائے۔